ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سپوز مسٹر سلیم ہے، آفس میں ہیں، بڑا کولسٹ ممبر آف دا ٹیم ہے، مگر ان کی جو وکیبلری ہے یعنی بات چیت ہے وہ کچھ مکسڈ اپ ہوتی ہے ایبیوسو یا بے حرمتی والے الفاظوں سے، جسے پروفینٹی بھی کہتے ہیں. جبکہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہی ڈز ناٹ مین اٹ، ہی ڈز ناٹ مین ٹو ہارم اینی بڈی، بٹ ہی ٹاکس لائک دیٹ. سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا آپ اس چیز کو جو سلیم کا بیہیویئر ہے کس چیز میں کیٹیگرائزڈ کریں گے؟ آنسر دس. کہ آپ باسکٹ بال کی باسکٹ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے سپوز بال ڈالنی ہے، اس میں ڈراپ کیجیے باسکٹ میں. اس میں ڈفرینٹ آپ کو آپشنز دیے ہیں جو کہ سیکجول ہراسمنٹ میں آتے ہیں: وربل، ریٹن، ویژول، فزیکل. کوئڈ پرو کو. کوئڈ پرو کو کیا ہے؟ کوئڈ پرو کو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی فیور مانگتا ہے، انڈیو فیور مانگتا ہے، جو ہراسمنٹ میں آتا ہے. اس وقت آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اندر سینیریو، آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کلیگ آپ کے پاس آتا ہے بلا وجہ اور آپ کے ساتھ مطلب اننیسیسری کھڑا ہو جاتا ہے، یا آپ کے باڈی پہ کہیں ہاتھ رکھتا ہے، بیک پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا ایون کھڑے ہو کے اس کی باڈی لینگویج عجیب سی ہوتی ہے، تو آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ آپ وربلی یہ کہیں گے گیٹ اوے فرام می، یا آپ یہ کہیں گی کہ if you repeat such an action I will report to my manager or my senior. Yeah, okay, I have some work now please. Or you can say you are so silly. What will be the right answer for it? اس سوال کا جواب آپ سوچ کے رکھیے گا، مگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو verbally using the offender most likely make the situation maybe worst. The right way is to warn the offender instead of verbally answering back. It's better you just tell him، یہ بتا دیں کہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. Check all statements which falls under sexual harassment. Which one are the right one? Number 2 and number 4 are the right one. Number 2, making sexual statements about the dressing style and the body of the colleague. 4th, nudging یعنی ہلکے سے، یعنی ہاتھ مارنا، کونی مارنا، شولڈر پہ ہاتھ رکھ دینا آپ جب پاس سے وہ گزر رہے ہوں. یہ 2 آنسر ہے جو کہ فالس کرتے ہیں سیکشول ہراسمنٹ میں. One of the most form of harassment is a physical or a sexual harassment. جس میں آ جاتا ہے unwanted touch, unwelcomed اور unsolicited means غیر مطلوب چیز. A person can go through humiliation یعنی کہ ذلت آمیز اس کے ساتھ رویہ ہے، intimidation دھمکی ملنا، یا indignity بے عزتی کرنا اگر آپ کی وہ بات جو آپ کو ہراس کر رہا ہے اب نہ سنیں. shattering the right of every person to be able to work without fear, it's important. پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے، آفس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آفس میں آپ بغیر کسی خوف کے اس جگہ کام کریں. اس ہراسمنٹ کی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سینئر جو باس ہے یا مینیجر ہے اس کو آپ کمپلینٹ کر لیں، ان رائٹنگ کر لیں، وربلی کر لیں، اور ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی میسج ہے آگے بھی فارورڈ کر دیں اور اپنے پاس بھی سیو کریں. یا اندر چوائس جو کہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ اس کے کیا افیکٹ بعد میں زیادہ برے بھی ہو سکتے ہیں، کہ آپ کمپلینٹ پولیس میں فائل کر دیں. ایک اور سینیریو ہو سکتا ہے کہ
آپ نوٹس کریں کہ کوئی کولیگ جو کہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہے وہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کر رہا ہے، یعنی کہ چلتے پھرتے جیسے کہتے ہیں نچ کرنا، یعنی کہ ہاتھ مار دینا، اسپیشلی جو ہاؤس کیپنگ کا سٹاف ہوتا ہے لیڈیز میں بڑا فریکوینٹلی یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ بات. شی بی کنسرنڈ اباؤٹ دس انسیڈنٹس. وہ جو ہاؤس کیپر ہے اس کا جواب بھی آپ بتائیے. ایک اور سینیریو بتاتے چلتی ہوں جو کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ ہراسمنٹ کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. کہ آپ کے جو امپلائی ہے، ہر امپلائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہراسمنٹ فری انوائرمنٹ رکھے، کیونکہ جب ہراسمنٹ فری انوائرمنٹ ہوگا تو جو کمپنی میں لوگ ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کا کام اچھا ہوگا. اب رول اور رسپانسبلٹیز آف دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا مینیجر کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کریٹ اویئرنیس. نمبر 2 لسن ٹو یور امپلائی. نمبر 3 انڈرسٹینڈ ہز اور ہر ایشوز. اینڈ نمبر 4 فیسیلیٹیٹ ایکسیس ٹو آئی سی. آئی سی کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل کمیٹی آفس. اینڈ نمبر 5 یور سپورٹ ٹو یور امپلائی. اچھا، کمپلین ایدر ریزڈ ہو سکتی ہے کسی ٹیم ممبر کی فرام اندر ڈپارٹمنٹ بٹ ود ان یور آرگنائزیشن، یا پھر کسی دوسری آرگنائزیشن جس سے آپ کا کوئی بھی طرح کا کانٹیکٹ ہے، وہ آپ کے ٹیم ممبر جو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے کمپلینٹ ریز ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے اور پریونٹ کرنا ہے. یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں اور جس کا مقصد یہ ہے کہ میل ممبر ہے اور کوئی آپ کا نیا اسٹاف فیمیل ممبر آپ کی آفس میں آئے ہیں. ایک تو جو رانگ سگنل باڈی لینگویج عورت کو بھی سنبھال کے ایسے نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو امپلائی آلریڈی ہے، یعنی کہ اس کا منہ کھل جائے اوپر سے نیچے تک وہ آپ کو دیکھے، بڑی بری بات ہوتی ہے. آپ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور جان بوجھ کے ان کے آگے آئے کہ وہ اندر نہ آ سکے. یو آر ٹرائنگ ٹو بلاک ہر اور ہز وے ایون، یا ہاتھ چلتے پھر جیسے نچ کا کہا میں نے کہ اپنے ہلکی سی تھپکی مار دی. دس از آل رانگ. دس از آل رانگ. دس از ناٹ کریکٹ ایٹ آل. یا پھر اگر ظاہر کولیگز ہیں ساتھ بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں یا کچھ ہے، ایک تو آپ کی باڈی لینگویج ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے اگلا بڑا انکمفرٹیبل فیل کرے یا آپ اس سے کلوز ہوتے چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا. دیٹ از ویری رانگ. اوکے، یو ہیو ٹو میک یور کلیگس فیمیل میل کمفرٹیبل ٹو ورک ود یو، تبھی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی. ایک اور سینیریو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آفس کے اندر اس قسم کے عموماً یہ ایکشنز ہوتے ہیں کہ فیمیل اگر کام کر رہی ہیں بیٹھے ہوئے تو اچانک باس آ گیا یا آپ کا کوئی کولیگ آ گیا اور پیچھے سے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ اور کیسی ہیں آپ، کچھ میں آپ کی ہیلپ کر دوں، یا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کس طرح، مطلب پرسنل گفتگو کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. دس از آلسو کم انڈر ہراسمنٹ. ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں کہ امپلائی ہے آپ کی، کوئی جونیئر ہے، اسٹاف آپ کے پاس آیا ہے، ڈاکیومنٹس لے کر آیا ہے، کوئی فائل لے کر آیا ہے، آپ کے باس کو وہ پڑھواتا ہے، آپ نے اس کے آگے وہ فائل رکھی ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے تھے ساتھ ساتھ اس کی نظریں فائل پہ کم اور آپ کی طرف زیادہ ہیں، اور وہ انسٹیٹ کہ اپنی ہی کرسی پہ بیٹھ کے آپ سے ڈسکشن کرے، وہ اٹھ کے آپ کی طرف اگر آتا ہے اور آپ کو، جیسے کہ پچھلی ویڈیو بھی ہم نے دکھایا کہ اننیسیسری انوانٹیڈ وہ آپ کی بیک پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، آپ کا اس وقت رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ لک ایٹ دس گرل ہاؤ شی رسپونڈیڈ اٹ. دس از دا کریکٹ وے آف رسپانس. اور 2-3 چیزیں اور ہوتی ہیں، یا وہ آپ کو پروموشن کا لالچ دیتا ہے، یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایکسٹرا بینیفٹس دے دوں گا جو کہ آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اگر تو اس پہ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے: یو آر ناٹ این آبجیکٹ.
آپ کو اپنی عزت خود منوانی ہے، آپ نے اپنا مقام خود بنوانا ہے، تب جا کے دوسرا بھی آپ کو عزت دے گا۔ اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہراسمنٹ کے خلاف جب آپ کارروائی کرتے ہیں یا کمپلینٹ کرتے ہیں تو اسٹیپ نمبر 1 کیا ہوگا؟ اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ فائل کریں ایک فارمل کمپلینٹ اپنے اس امپلائی کلیگ کے خلاف جس نے آپ کو ہراس کیا یا آپ نے ڈسکرمنیشن کی، آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا، کس کو؟ HR ڈپارٹمنٹ میں اور یور سپیریئر کو۔ اچھا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپلینٹ ہمیشہ ان رائٹنگ ہونی چاہیے، چاہے ای میل کے فارم میں ہو، چاہے ٹیکسٹ میسج کے فارم میں ہو یا لیٹر فارم میں، اور اس کا ریکارڈ آپ کے اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، جس میں ہراسمنٹ یا ڈسکرمنیشن یعنی امتیازی سلوک کا جو بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے، یا آپ نے جو چیز فیس کی ہے اس کا بتانا بڑا ضروری ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، آپ نے ریویو کرنا ہے امپلائر کس قسم کا میسج آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ نے اس کا ریکارڈ رکھ لینا ہے، جیسے کہ اگر کوئی اس نے ٹیکسٹ میسج کیا ہے، آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، وہ آپ ریکارڈ میں رکھیں اور آپ اٹیچ کر دیں اس کو اپنی کمپلینٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو کمپلینٹ دائر کی ہے اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے، نہیں کہ آپ نے کمپلینٹ کر دی اینڈ ناؤ آپ بیٹھ گئے تو اگلا آدمی سمجھے گا کہ آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے اور اس کی جرات اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے فالو اپ ضرور کرنا ہے کہ آیا آپ نے جو اپنے سینئر کو درخواست دی تھی ہراسمنٹ کی، ڈسکرمنیشن کی، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی یا نہیں، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور جو بھی کنکلوژن وہ بھی آپ کو ان رائٹنگ ان سے لینا چاہیے اور اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی تو نہیں کی جا رہی ہے اگینسٹ دا کمپلینٹ آپ نے جو لانچ کی ہے، یعنی آپ کے ساتھ ریٹیلیشن تو نہیں ہو رہی ہے۔ ریٹیلیشن کس کس شکل میں ہو سکتی ہے کہ آپ کی سیلری کم کر دی، آپ کی جاب ڈیوٹیز کو چینج کر دیا اور آپ کو موو کر دیا کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ، آپ کا جو سینئر ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، آپ کی ہراسمنٹ یا ڈسکرمنیشن بلکہ زیادہ بڑھ گئی ہے، مطلب آپ کو اب ریٹیلیشن فیس کرنا پڑ رہی ہے، اور یو مائٹ ہیو اے کلیم اگینسٹ یور امپلائر، یعنی کہ جس نے آپ کو جاب پہ رکھا ہے وہی پراپر طریقے سے آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا، انفیکٹ وہ ریٹیلیشن کر رہا ہے، یعنی انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی اویئر آف اٹ، اور پھر اسی حساب سے آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ ناؤ واٹ نیکسٹ، کیونکہ اس کے کچھ لاز ہیں جو پاس ہو گئے ہیں اسپیشلی فار وومن، وہ میں آپ کو لا نمبر بھی بتاتی چلتی ہوں۔ سیکشن 509 according to Pakistan Penal Code. If a person demands sexual favors and uses verbal or non-verbal form of communication causing any kind of annoyance, the person is liable to a punishment of 3 years or fine or maybe both. مطلب کہ آپ جو پاکستان پینل کوڈ ہے 509 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو آپ کو سیکسول فیور آپ سے مانگتا ہے یا آپ کے ساتھ بیہودہ وربل یا نان وربل کمیونیکیشن کرتا ہے جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ انوائڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو انسان ہے وہ لائبل ہوتا ہے 3 سال کی سزا کے لیے، یا فائنینشلی جو فائن لگتا ہے وہ دیں، یا دونوں، یعنی سزا بھی 3 سال کی اور فائن بھی دینا پڑے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیمیلز کو سیکشول ہراس ہوتا ہے، اٹ کین بی بوتھ سائڈ، وائس ورسا، مین ٹو مین، ویمن ٹو مین، مین ٹو ویمن، یہ سب کیٹیگریز
آتی ہیں اس میں.